دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. عمران خان صاحب نے یہی ظلم کیا تو بھائیں جڑے نے آپ کڑی چور نکل آئے. ہمارا دکھ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. محمد بشیر صاحب نے کل وہ بے ہوش ہو گئے تھے, آج انہوں نے سزا سنا دی. میرا تو ہاتھ سے نہیں روک رہا ہی یار. بشرا بی بی نے دلیری کا مظاہرہ کیا, وہ جیل چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ جیلر صاحب آ گئی ہوں میں, لگاؤ مجھے ہتھکڑیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان کی سیاست کے لیے آج دوسرا دن ایک بری خبر کے ساتھ ہے اور یہ شامت اعمال ہے. اور میں ویسے بھی یہ سوچ رہا تھا, کل بھی میں نے یہی بات اسی سے آغاز کیا تھا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. یہی بشیر صاحب تھے جج, جب وہ آج سے کوئی 3-4 سال 2017 میں انہوں نے فیصلہ سنایا تھا. اتنی 2017 میں نہیں, 2018 کے قریب انہوں نے فیصلہ سنایا تھا. اور تب لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو مجموعی طور پر 1.5 ارب سے زائد کا جرمانہ. سپریم کورٹ کے 5 ججز, 6 JIT اراکین اور جج محمد بشیر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ تب خوشی کا یہ عالم تھا. اور پروجیکٹ عمران خان والے جتنے بھی یوٹیوبرز اور صحافی میڈیا ہاؤسز میں ARY کے بھگڑے نہیں ختم ہو رہے تھے. اور ایون فیلڈ کے اوپر جب بھی فیصلے نہیں آئے تھے تو یہ ARY والے پیکج بنا کے چلا رہے تھے کہ رائیونڈ جیسے مخملی بستر نہیں ہوں گے, یہ آسائشیں نہیں ہوں گی, پھجے کے پائے اور قیمے والے نان نہیں ہوں گی, جیل کی دال روٹی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے سر. جو سیاست کی تاریخ کا تارا مسیح جب سولی کا پھٹا کھینچتا ہے تو جو تالیاں بجاتے ہیں وہ لوگ بدقسمت ہوتے ہیں. یہ تالیاں نہیں بجانی چاہیے, بلکہ تارا مسیح اور تارا مسیح کے احکامات وہ جو دینے والے ہیں, تارا مسیح کو جو احکامات دینے والے ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے, ان کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کا تو معاملہ بالکل مختلف ہے. عمران خان صاحب اسی تارا مسیح, یا تارا مسیح تو نہیں میں کہنا چاہتا, تارا مسیح کے جو باسز تھے وہ ان کے بچونگڑے تھے. اور ظلم انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے سیاست کو یا پاکستان کی سیاست کو انہوں نے اس مرحلے پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر سیاستدان کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہوتی ہے سر؟ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے وہ والے ٹارگٹس اچیو کرتا ہے جو ہم جیسے عام لوگ جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر تشدد کے اوپر اتر آتے ہیں. ہم تو گلی محلے میں جب لڑائی شروع عام کیا اس کو کہتے ہیں, گلی پکی نہیں ہو رہی, بچوں کی لڑائی کے اوپر ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح وہ جو غیر سیاسی ذہن ہوتے ہیں وہ اپنی قوم اور دیگر مسائل جو ان کو لگ رہے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے غیر سیاسی ذہن وہ طاقت کے استعمال کی طرف نکل پڑتے ہیں. اور سیاستدان کی خوبی یہ ہوتی ہے, یا سیاستدان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے بڑے بڑے مقاصد, قومی زندگی کے بڑے بڑے, میں ذاتی نہیں کہہ رہا, قومی زندگی کے جو بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں جو طاقت کے بل بوتے کے اوپر چھینے جا سکتے ہیں بظاہر, یا جو طاقتوروں نے حقوق غصب کیے ہوتے ہیں, یا جو راستہ نہیں دے رہے ہوتے, سیاستدان وہ راستہ بات چیت کے ذریعے لیتے ہیں, قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی جدوجہد کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہی ظلم کیا, اور یہ ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا انہوں نے اپنی جان کے ساتھ نہیں کیا, یہ ظلم انہوں نے پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا ہے. لیکن جو میں خبر کی طرف آتا ہوں, یہ لیکچر بازی جو ہے وہ پھر کسی وقت کے لیے ہم اٹھا رکھتے ہیں. 14 سال قید سزا ہو گئی ہے اور کیس ہے توشہ خانہ میں, اور توشہ خانہ میں ان کو جو تحفے تحائف ملے تھے, میں اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے 2018 اور 2022 کے دوران, یعنی کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے بیرون ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیے اور پھر ان تحائف کو $6,35,000 میں فروخت کیا. طریقہ واردات یہ تھا جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے گھڑی والی خبر, یعنی کہ توشہ خانہ والا معاملہ تھا نا, وہ سعودی بادشاہ نے جو ان کو گھڑی دی تھی, وہ خانہ کعبہ والی نہیں, بلکہ وہ والی نہیں تھی, وہ کوئی اور تھی جو امداد سمرو صاحب نے جو خبر بریک کی تھی. یہ سب سے پہلے 999 کمیونیکیشن کے امداد سمرو صاحب نے یہ والی خبر بریک کی تھی کہ پائن تحفے لے کے ویچ رہے ہیں.
اور ان کی شکایتیں جو ہیں وہ سعودی ولی عہد یا سعودی بادشاہ نے، شہزادے نے پاکستان کی فوجی لیڈرشپ تو نہیں کہنا چاہیے، فوجی کمانڈ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو طاقت کا اصل مرکز ہے وہ کون ہے. ویسے تو طاقت کا مرکز عوام ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں عوام کی طاقت کو نہ کوئی تسلیم کرتا ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سرنڈر کرتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر طاقت بندوق کے پاس ہے، اور جو بندوق ہے اس سے ہی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ معاہدے کرتی ہے. یہ 22 اگر باہر جا کے دیکھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ پاکستان کے منظرنامے سے ہٹ کے تھوڑا سا دور جا کے دیکھیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ 24-25 کروڑ لوگ ہیں اور ان کے ارد گرد ایک حصار ہے، اور اوپر جو ہے وہ ایک پہرے دار بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اور لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اسی سارے سسٹم کو، لیکن یوں تبدیل نہیں ہو سکتا جو کچھ گند عمران خان صاحب پاکستان کے اندر کر گئے ہیں. میرا تو یہ والا ماننا ہے، باقی آپ بادشاہ لوگ ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جو کچھ مرضی سمجھتے رہیں. تو انہوں نے شکایت انہی سے کی، جنرل باجوہ صاحب سے کی، بندوق سے شکایت کی کہ یہ آپ کا جو لونڈا لپاڑا ہے مچھندر، اس نے یہ حرکت کی ہے. اگے تو فرسی میرا مطلب ہے کہ کی ہے یعنی کتنا بیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کنو لا کے بات تھا. یہ تھا بیسیکلی کہ کیا چول آدمی بات تھا تسی، وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے. جہاز ہم نے دیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اندر بیٹھ کے سانو گالاں کڈی جا رہے ہیں یار. تو ان کے اوپر یہی الزام تھا جو کہ یہ تحفے بیچتے ہیں، اور طریقہ واردات یہی تھا کہ پتہ اچھا گھڑی ملی ہے تو توشہ خانہ میں جمع نہیں کرانی، وہ ہویا تو بڑی مہنگی ہے، وہ کہ ٹھیک ہو گیا ایدا کی کریے، ایدا جناب ریٹ لواؤ. ریٹ آپ ہی لوایا 20-30 روپیے. پہلے پیسے یعنی پیسے پہلے جمع کرانے ہوتے ہیں، تحفہ بعد میں لینا ہوتا ہے. طریقہ واردات یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے. اور طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ تحفہ اپنے گول ہے. وہ ریٹ لگوایا جی کہ مثال کے طور کے اوپر یہ 4 لاکھ کا فون ہے، مرضی کا ریٹ لگوایا، یہ جناب لاکھ روپے کا یا 50,000 کا فون ہے، اس میں سے 20 نہیں 30% میں دے رہا ہوں. اچھا وہ کس طرح دینا ہے؟ پہلے موبائل بیچنا ہے، پہلے گھڑی بیچی، وہ پیسے آئے وہ اپنے پاس رکھے، وہ ان کو دے دیے، توشہ خانہ میں سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے. واردات. اور پھر وہ جو پیسے آئے ہیں وہ اپنے گوشواروں میں انہوں نے شو ہی نہیں کیا. وہ یہ ایک توشہ خانہ یا جو کڑی والا کیس ہے، اس کے اوپر 2 کیس ہیں. ایک کیس ہے توشہ خانہ والا، ایک کیس ہے کہ اپنے جو اثاثے ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کا کیس. یہ 2 کیس ہیں. تو یہ والی واردات، طریقہ واردات تھا ان کا. اور تکلیف والی بات کیا ہے؟ تکلیف والی بات یہ ہے کہ، اور ہم اس کا بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ یار تم تو جناب آپ آئے تھے پاکستان کے اندر ایک نعرہ لگا کے، اور یہ نعرہ بیسیکلی کوائن کیا گیا تھا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے. اس کے اوپر یہ سارا جو تھا وہ ملمہ کاری کی تھی کہ یہ چور ہے، یہ لوٹ کے کھا گئے، یہ وہ کر گئے، یہ وہ کر گئے. عمران خان صاحب کی بھلے دنوں کی ویڈیوز آج ایک دوست نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی ہوئی تھی، جس میں عمران خان صاحب سانس نہیں لے رہے نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہ جی کہ وہ تھا. انہوں نے شاہ زیب خان صاحب کا بھی ایک کلپ کسی نے شیئر کیا ہوا ہے کہ جی کہ وہ اتنے پیسے تھے، میاں شریف تو جدی پشتی نواب ہے، اس نے جناب 50 پلاٹ بھی دیا، 50 کروڑ 1989 میں دیے کہ پتہ نہیں کب دیے، مجھے وہ یاد نہیں ہے. 97 میں دیے، نہیں 97 میں تو وہ جناب سیاست میں آ چکے ہوئے تھے. بس جب بھی دیے تو وہ سال بتا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس وقت یہ 50 کروڑ بہت بڑی رقم تھی، باقی بڑی رقم تھی. تو انہوں نے خود یعنی اپنے گھر سے دی ہیں. تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے. بے نظیر چاہتی تو وہ تو چاہتی نہیں تھی یہ اسپتال بنے، یہ ہے وہ ہے. اس وقت کیونکہ نواز شریف سے کام نہیں کر رہا تھا، بے نظیر سیانی عورت سی، انہوں پتہ سی یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو سے بش سینئر نے کہا تھا وہ لونڈا ہمارا ہے. بے نظیر بھٹو نے یہ بات جن صحافیوں کو بتائی تھی ان میں عامر بھٹا صاحب ہمارے دوست ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور انہوں نے کہا تھا میں حیران رہ گئی، یہ اپنے جو ہیں آصف علی زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو یہ دونوں اکٹھے تھے امریکی دورے کے اوپر، بش سینئر کا دور تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کا دھیان رکھنا، لونڈا ہمارا، بچہ ہمارا. تو پوائنٹ میں جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ
یہ گالی دے کے آئے تھے اور یہ صادق اور امین تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے موٹر وے چوری کر لیے, انہوں نے ایون فیلڈ بنا لیے, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے اتفاق فاؤنڈریاں بنا لی, تو پائن جڑے نے آپ کڑی چور نکل آئے. ہمارا دکھ یہ ہے, اور میرا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں جیسے تیسے بھی بن گئی تھی ایک پولیٹیکل پارٹی, یہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایسے ہی بنی تھی, یہ آئی جی آئی کے بطن سے نکلی تھی, اور آئی جی آئی جو تھی وہ شاہکار تھی جنرل گل صاحب کے ذہن کا, یا یہ ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو فیکٹری تھی یہ وہاں سے آئی جی آئی نکلی تھی, اور اس آئی جی آئی سے برآمد ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے تشخص دیا, بچا کے لے گئے, ایک سائڈ پہ لے گئے, اور 93 کہتا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. چلو کوئی توبہ دے کی تھی. خان صاحب آج کی تاریخ تک کہہ رہے ہیں میں تو 19 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں بات کرنے کا کہ فوجی بھائی میرے نال گل کر لیں. تو فوجی بھائیوں نے جناب عمران خان صاحب کو ہم پر مسلط کیا 2 پارٹیوں کو گالیاں دینے کے لیے. وچوں نکل آیا کڑی چور, کلف وہ کیا تھے یہ والے جو تھے کف لنکس چور, اے رومال چور, اے جڑا ہوندا کراکری چور, او یار اور تے اور منرل واٹر چور. تو بہرحال یار میں ادھر ادھر کی باتیں, مجھے نا پتہ نہیں بڑی تپ ہے. انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی برباد کر دی, مجھے جو زیادہ تکلیف ہے, کیونکہ لڑا دیا پولیٹیکل پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. اب عالم یہ ہے کہ مہادر صاحب بھی جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ رہے, اور سناؤ وہ بھی دوڑ گئے ہیں, اور کی کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 سال سزا, اور جو نئی بات ہے اس میں انہوں نے جو گھڑیاں شڑیاں لے کے بیچی وہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, میں کسی اوپر بہت ٹائم آپ کا لے چکا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آج سزا سنائی گئی, محمد بشیر صاحب نے کل وہ بے ہوش ہو گئے تھے, آج انہوں نے سزا سنا دی, میرا تو ہاتھ سے نہیں روک رہا یار. تو جو تھیں بشرا بی بی وہ ابھی عدالت نہیں پہنچی تھی تو سزا سنا دی گئی. تو اب یہاں پر 2 کہانیاں ہیں. ایک کہانی یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کوشش کرتی رہیں, اور بشرا بی بی کی یہ فنکاری ہے اپنی جگہ کے اوپر. بشرا بی بی بڑی اسمارٹ عورت ہیں, بڑی جس کو ہم کرو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کرو ڈوئر جس کو کہتے ہیں, کہ کام پائن والی عورت ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ جس طرح جنرل عاصم منیر صاحب تک پہنچنے کی کوششیں کرتی رہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال یہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ درست خیال ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف. تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف بدل جائے تو اسٹیبلشمنٹ بھی بدل جاتی ہے. یہ وقت نے تو یہی ثابت کیا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب غصہ ہی بڑا ساڑے تھے. ہوگا بھائی سانوں کی پتہ, اللہ بہتر جانتا ہے, دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب اس کیپیبلٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. نلائق آدمی ہے. غلطی یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی کہ انہوں نے انویسٹ ایک غلط آدمی کے اوپر کیا. ایڈی تے سیانی اسٹیبلشمنٹ ساڈی, اگر اینی سیانی نہ ہوتی تو اب تک پاکستان جو ہے وہ کسی بننے لگ چکا ہوتا. یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی سیانف ہی ہے کہ جو ہم جوتے کھاتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ایک بیٹھک کا موضوع ہے, اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ یہ نلائق آدمی تھے. اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نفرت نہیں تھی, نک نہیں سی وگدا خان صاحب دا, ایک نلائق بدتمیز تے اتوں سازشی, یہ ان کے 2-3 جرائم تھے. تو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کا کوئی میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پرسنل ایشو ہے. یہ فوج کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ عمران خان صاحب کی نلائکی کو سیریس لے گئی ہوئی ہے کہ یار اے کم دا نہیں ہے, نلائق بھی ہے, تو گل بھی پہنتا ہے, تو بدتمیزی بھی کرتا ہے, اور مطلب اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے. تو بیسکلی تو کیس یہ ہے. ادروائز تو سر نواز شریف اور زرداری ان کا کوئی منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں سے. تو ان کو ان کا یہ خیال تھا بشرا بی بی کا, عمران خان صاحب کا بھی, کہ اگر ان کے ساتھ صلح ہو جائے تو کام ٹھیک ہے. عاصم منیر صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کو کا خیال ہے کہ میرے نال تو بھائی نفرت کردا. تو بشرا بی بی نے وہ وہاں پر قطریوں سے لے کے یہ جو یو اے ای والے ہیں ان تک سارے سفارشی ڈھونڈے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ عاصم منیر صاحب کی بڑی اسلام دا یاد اللہ ہے عربیوں کے ساتھ, تو عربیوں کی ویسے بھی ان کو محتاجی ہے, تو عربیوں کی سفارش پاؤ.
پھر ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیلوں کی کچھ بیگمات، یہ جو بشیر صاحب جو وہ تھے نا، وہ فسوں دیکھ کے یا وہ طلسم دیکھ کے یا جادو کی پھونک کے اوپر بے ہوش ہو گئے تھے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، سزا تو پھر سناتی. تو وہ بیگمات بھی کافی ساری جو ہیں وہ ان کے سحر میں مبتلا ہیں بشرا بی بی کے، کہ ان کو لگتا ہے کہ دیکھو کچھ تو ہے. اور ویسے بھی ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کی ذوف الاعتقادی عمومی طور پر دیکھی گئی ہے کہ ہے. تو وہ بھی سفارشی تھی، تو لیکن وہ ان کی سفارش نہیں چل سکی. تو یعنی کہ یہ چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی تھی. آج بھی سننے میں یہ آیا ہے رپورٹڈلی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ ان کو بنی گالا میں ہی سب جیل قرار دے کے کسی ایک کمرے میں ان کو وہاں پر ہی رہنے دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے جیل میں لے کے جانے کی. تو وہ دال نہیں گلی بھائی لوگوں کے نال. تو یا پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، بھائی لوگ اگر کسی کو برا لگے تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک ہی جیل ہے اور وہ ملتان جیل ہے، خواتین جو سزا پا جاتی ہیں ان کو ملتان جیل میں رکھتے ہیں. یہ میں نے ایسا کچھ ہمارے وہ عاطف راجہ عاطف صاحب ہیں، یہ ان کا خیال ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. میرا پرسنل نالج اس بارے میں کوئی نہیں ہے، میں کسی کرائم رپورٹر اور سے بھی کنفرم کر لوں گا. تو وہ پھر چاروں نہ چار ان کو جیل جانا پڑا. اب دو طریقے تھے کہ یا تو وہ بیٹھی رہتی، پولیس آندھی پھڑ کے لے آندی. اس میں کیا تھا، اس میں یہ ہونا تھا کہ ہمدردیاں نہیں سمیٹی جا سکتی، اس میں یہ تھا کہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا. تو پھر بشرا بی بی نے دلیری کا مظاہرہ کیا، وہ جیل چلی گئی اور انہوں نے کیا کہ جیلر صاحب آ گئی ہوں میں، لگاؤ مجھے ہتھکڑیاں، وہ والا ڈائلاگ، فلمی ڈائلاگ. تو وہ بیسیکلی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک دلیر خاتون ہیں. سر وہ دلیر خاتون ہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب سے اس سٹیج میں بھی شادی کر لی، ورنہ تو یہاں پہ محبتیں ہوتی ہیں، شادی نہیں ہو سکتی. 18 20 22 سال گزر جاتے ہیں، جسے شادی نہیں ہو سکتی ہوتی بحالت مجبوری، اس کے ساتھ جناب وہ رابطے بھی رہتے ہیں، فون شون بھی ہوتے ہیں، فون کالیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. سوری میں یہ ہوتا ہے. تو وہ دلیر خاتون ہے یار. انہوں نے اس کو اچھا وہ ان کے ساتھ محبت تھی یا کوئی پیسہ تھا، جو بھی تھا انہوں نے دلیری کے ساتھ سٹینڈ لیا، بیاہ کر لیا، کڑکاتا بیاہ، ختم ہوئی گل. تو وہ ڈوئر ہے، میں نے جس طرح پہلے سے کہا، وہ جو کام سوچتی ہیں، تہیا کر لیتی ہیں، وہ کام کر لیتی ہیں، وہ کر جاتی ہیں. انہوں نے کام کر لیا. تو اسی طرح ان کو یہ لگا کہ یار کہ اب یہ جے کار ہو سکتی ہے. وہ چے گویرا یا کوئی رضیہ سلطان یا کوئی اس طرح کی کوئی، ویسے تو مریم اور نواز شریف صاحب نے بھی گرفتاری آ کے دی تھی، کوئی احسان نہیں کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے، ہاں دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، ویری گڈ، ہونا چاہیے تھا. اور اس دلیری کے پیچھے جو ہے وہ ان کی جو ذات ہے کہ وہ جو فیصلے کرتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ کر جاتی ہیں، اور اس کے لیے دلیری ایک ثانوی چیز ہے بیسیکلی. تو وہ اپنا فائدہ زیادہ دیکھتی ہیں. تو یہ ہے صورتحال. بدقسمت دن ہے سر، بدقسمت دن ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. پاکستان میں جو تحریک انصاف کے سیاسی حریف ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ بڑیاں خوشیاں منا رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں نے ظرف دکھایا ہے، نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، جو روایتی سیاستدان ہیں، جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا جب ایون فیلڈ میں ان کو نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، لاؤ جی خان صاحب کی تصویر لاؤ، شاہ محمود قریشی، خان صاحب سارے مٹھیائیاں ونڈ رہے ہیں. اور بھائی اللہ کا واسطہ ہے کچھ چینج کر لیں، کچھ چینج کر لیں. یہ ہمارے ملک کے سیاستدان، اب عمران خان صاحب مانے نہ مانے، ان کا شمار قطار جو ہے، وہ گنتی جو ہے وہ سیاستدانوں میں ہوتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تحفہ لب جاتا ہے یار انہوں کہ جو ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور پھر اسی طرح ذلیل ہو کے پھر نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، وقت کے تارا مسیح کے ہاتھوں سے ہمیں پناہ دے. یہ سیاست کے تارا مسیحوں کو ہمیں شناخت کرنا چاہیے، اور ان تارا مسیحوں کے ہر اقدام کے اوپر جب وہ سولی والا رسا کھینچتا ہے یا تختہ کھینچتا ہے، تو جو لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.